کمل صاحب یہ آپ کی کیا رائے ہے سر؟ پاکستان تحریک انصاف غلطی ہو گئی ہے، زیادہ پرابلم میں چلی گئی ہے سارے ایپیسوڈز کے بعد، یا آپ کے خیال میں کم بیک کی گنجائش ہے خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے؟ لیکن اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا بیکاز شی ایڈریسڈ فیو تھنگز دیٹ آئی ہیو سیڈ، تو اس میں یہ ہے کہ ایک ہمیں یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ روس سے تیل لینے کیوں پہنچ گئے تھے، ہمیں یہ ایشو ہے کہ اس سے اگلے دن جنگ ہونی تھی اور ایک دن پہلے لینڈ کر کے کہہ رہے ہیں واٹ اے گریٹ ٹائم آئی ہیو ارائیوڈ ہیئر، couldn't have found a better time than this and the next day Russia goes to war with Ukraine. تو ساری دنیا کی انٹیلیجنس کو انفیکٹ ایون چائنیز نیو دیٹ، سوری میں آپ کا تھاٹ پروسیس ذرا توڑ رہا ہوں، لیکن دس از دی ایگزیکٹ مسٹیک which Modi did before this war ود اسرائیل جا کے اسرائیل کا دورہ کر لیا ایگزیکٹلی. تو ہمیں ایرانین سے اپنے آپ کو دور کر لیا. ہمیں یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ وہاں کیوں جا رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چلیں اس پہ بھی ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہے کہ ہم پیسے آئی ایم ایف سے لیتے ہیں، تو یہ بالکل ہی آئیڈیلسٹک اور یہ ڈینائبلٹی ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہم روس سے تیل لے لیں گے لیکن آئی ایم ایف سے $1 ارب نہ ملا تو ہماری اکانومی نہیں چلے گی. دس از ایبسلیوٹلی بینگ انوسنٹ اینڈ oblivious to how diplomacy and world politics works. دوسری چیز انہوں نے مہاتیر محمد کا کہا، let me finish it off because you had your time. چلیں ایک ایک ہمیں پیسے مل رہے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی کنگلے ہو گئے تھے، مشکل تھا لیکن اس وقت بھی مل رہے تھے. مشکل اس پہ ایک ڈبیٹ یہ بھی ہے، آپ کسی بھی لیگل ایکسپرٹ کو یا پھر کسی فائنینشیل ایکسپرٹ کو بلا کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری ریفائنریز کے پاس بھی شاید وہ پوٹینشیل اب تک نہیں ہے جو رشین آئل کو امپورٹ کر کے یہاں پر اس کو ریفائن کر سکے. اٹ از اے ڈبیٹ، تو وہ بھی ایک سائڈ پہ کر دیجئے. دوسرا یہ ڈیفالٹ والی بات تو آپ کے اپنے چیئرمین ایف بی آر نے 2019 میں کہی ہوئی ہے، کوٹ ان کوٹ پاکستان از اے بینکرپٹ اینٹی. جیسے ہی انہوں نے ریزائن کیا $10 فیول کے سستے کر کے چلے گئے، ڈیریل کر دیا پروگرام، اور بعد میں کہا کہ یہ بنگلہ دیش بن جائے گا، لوگ باہر آ جائیں گے، ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیفالٹ کے مقام کے اوپر چھوڑ کے گیا ہوں. اس کے بعد مہاتیر محمد کا انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس کو لا رہے تھے تو اس سے آپ کو کیا ایشو ہے. وہ لا نہیں رہے تھے، انہوں نے کانفرنس کال کر کے ملیشیا گئے ہی نہیں بعد میں، اور وہاں پر ایک گلوبل ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑ گیا. پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ ڈرامہ امپورٹ کر رہے تھے، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہماری الائنمنٹ ہے وہ اس جنگ کے اندر بھی ہم نے دیکھ لی. سب سے پہلے پاکستان کے ٹروپس کہاں ڈپلوائے ہوئے؟ سعودی عربیہ کے اندر. آپ کو فائنینشیل ٹرانس دے کر بیل آؤٹ کس نے دیا؟ یو اے ای کے جو ڈیٹ سے بچایا کس نے؟ سعودی عربیہ نے. تو اگر آپ ان کے خلاف ایک آٹومن ہسٹری جو 200 سال کی ہے، جس پہ آپ مختلف اگریمنٹس پڑھ سکتے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے کروائے تھے، اس کو آپ بالکل اگنور کر دیں کہ نہیں ان کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم بیلنس آف پاور کر لیں گے. تو میں ایشو مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بات ہوتی ہے نا، شی از ناٹ لیٹنگ می تو ہم پھر کیسے مذاکرات کرا رہے ہیں؟ لڑائی تو ایران کی بھی بڑی ایک ایک کر کے بات کر لیجیے، ایک ایک کر کے مزمل کو ذرا کمپلیٹ تو کرا دیں. جب بات یہ ہوتی ہے نا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ نہیں کرنی چاہیے اور یہ سب نہیں کرنا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ چلیں اس نے کمپرومائز تو نہیں کیا تھا نا. میرا ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کانسیکوینشلزم پولیٹیکل سائنس میں ایک لفظ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایکشنز شوڈ بی ججڈ اکارڈنگ ٹو دیئر آؤٹ کمز. کوئی کرے، کوئی لیٹ جائے، کوئی سلوٹ کرے یا ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، مجھے رزلٹ چاہیے. یہ ساری آپٹکس ہیں کہ اس نے دیکھیں وہ نہیں مانا، ملک کا نقصان ہو گیا لیکن اس نے باہر جا کر جو ہے نا وہ کوئی بھیک تو نہیں نہ مانگی کم سے کم، تو بیوقوفی کی. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ باہر جا کے کسی شہزادے کے سامنے کپتان چپل اس کے منہ کی طرف کر کے بیٹھنے سے آپ کے جو ہے وہ نیشنل آنر میں بہت بڑا اضافہ ہو جاتا ہے، تو آپ اس کا مطلب ہے آپ کو پالیٹکس کی ABC کا نہیں پتا. پالیٹکس از این آرٹ آف فولنگ یور اینیمی. اٹ از ناٹ ٹو کنونس ہم دیٹ یو آر ہاسٹائل ٹوورڈز ہم. یہاں یہ ایشو ہے کہ ساری آنر پالیٹکس بنا دی ہے انہوں نے کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتا. بھائی ہٹلر نے بھی کمپرومائز نہیں کیا، اس نے بھی نہیں کیا بعد میں سرنڈر، تو جرمنی کو برباد کر کے چلا گیا وہ بھی. اس کے فالوور بھی یہ کہتے تھے کہ اگر ہٹلر نہیں ہے تو پورے ملک کو جلا دو. جو لوگ سن رہے ہیں وہ گوگل کر لیں اسکارچڈ ارتھ پالیسیز کو. وہ کیا تھا کہ اگر ہمارا لیڈر ہمارے تھرون پہ نہیں ہوگا، اگر جرمنی کو ہٹلر رول نہیں کرے گا تو ایک ایک سڑک، ایک ایک پل، ایک ایک حکومت کا دفتر جل جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پر بھی یہ ہے کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ حکومت جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. ایشو یہ ہے کہ یہی کام ہم سے لے لیتے بھائی. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے جو آپ ان سے کروا رہے ہیں، وہ کام ٹھیک ہوں گے لیکن اس جگہ پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا. کرنے کی جہاں تک بات ہے، مجھے نہیں پتا کہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو وزیر داخلہ کس نے لگایا، شیخ رشید کو کیبنٹ میں کون لے کے آیا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر میں یہ دیکھوں کہ پہلی مرتبہ جو ٹی وی کے اوپر اس لیول کا جو ایک سکینڈل جس میں پاپا جونز والے ساری باتیں ہوئیں، 99 کمپنیاں نکلیں، تو ایک آدمی نے ٹی وی پہ آ کر کہا کہ آپ سب احتساب نہیں کریں گے. میں اس سے بالکل مطمئن ہوں، سو شٹ یور ماؤتھ. مجھے پتا ہے کہ وہ کلین آدمی ہیں، آپ نہیں بتائیں گے. میرے انٹرویو میں کہا تھا تو ایگزیکٹلی، تو بات یہ ہے کہ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ جو یہ باتیں آپ کے شو پہ پہلے ہو چکی ہیں کہ لائف ٹائم ایکسٹینشن لے لیں اور یہ سب کر لیں. He was ready to do every single thing that was in his capacity, but they did not want it. تو بات صرف اتنی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کی مخالفت کو اینٹی اسٹیبلشمنٹیرینزم کہہ دیا. اب اگر فیض صاحب کا نام لو تو وہ اسٹیبلشمنٹ بری نہیں تھی. اچھا وہ اسی فوج سے نہیں تھے، وہ کوئی بنگلہ دیش کی فوج سے آئے تھے یہاں پہ.
تو وہ بہت اچھے تھے, ہی واز اے بینیولنٹ پرسن, لیکن جس کے یہ خلاف گئے وہ امپاور ہو گیا. اب اتنی اسٹرگل ہے ساری, اب اس پہ جمہوریت بیچ لیں بیٹھ کے. رائے صاحب کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ یہ جو بھی صوبائی اسمبلی کا, وہ شفا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ چلے جو بھی کیا انہوں نے, لیکن ٹاپک آف ڈسکشن تو ہیں آج میڈیا کے مذاق بنے ہوئے, سوری ٹو سے دیٹ, مذاق بنے ہوئے. اگر مذاق بننے سے ٹاپک آف ڈسکشن ہے نا تو بٹ نو پروپیگنڈا از بیڈ پروپیگنڈا. اٹس ان کی تھاٹس ہیں, ان کی تھاٹس ہیں. آئی ڈونٹ سیکنڈ ہر آن دیٹ. وہاں پہ ذرا مائیکل جیکسن والی بریکیں لگا کے دکھائیں, زیادہ اچھا ہو جائے. آئی ڈونٹ سیکنڈ ہر, لیکن ٹھیک ہے, ان کی تھاٹس ہیں, میں ان سے ڈیفر کرتا ہوں اس پہ. دیٹس مائی اوپینین. آئی تھنک تحریک انصاف اس ایک فیز میں چلی گئی ہے کہ جب فگر آؤٹ کرتے ہوئے ان کو ٹائم لگ رہا ہے کہ واٹ نیکسٹ, آگے کرنا کیا ہے. اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے اوپر انحصار تھا, خیبر پختونخوا کی عوام کے اوپر انحصار تھا, کیونکہ پنجاب میں تو لیڈرشپ ہے ہی کوئی نہیں پاکستان تحریک انصاف کی, نظر ہی کوئی نہیں آتی. اور جو تھی نظر آتی تھی جو پاسٹ میں, وہ ساری جیل میں ہے. یہاں پر سلمان اکرم راجہ صاحب نظر آتے ہیں, اور وہ ان کے بارے میں بندہ کیا بات کرے کہ وہ اس طرح کی پبلک موبلائزیشن والی شخصیت ہے ہی نہیں کہ وہ نکلیں کوئی جلسے جلوس کریں. نمبر 2 منصور صاحب, یہاں پر ایک اور چیز ہمیں خیال میں رکھنی چاہیے کہ ایٹ دس مومنٹ اگر کوئی بھی اپوزیشن ہو, وہ تھوڑا سا ڈی ٹریک ہوئی تو ہم سب نے بھی ان کے پیچھے لگ جانا ہے کہ دیکھیں جی ہمارا ملک کیا پرفارم کر رہا ہے, پاکستان کیا پرفارم کر رہا ہے دس مومنٹ, انٹرنیشنلی کیا کر رہے ہیں, اور یہ دیکھیں جی یہ احتجاج کی سیاست کر رہے ہیں, یہ جلسہ جلوس کر رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ انھیری وگے تے بیٹھ جانا چاہیے, تو اس دفعہ تحریک انصاف بیٹھی ہوئی ہے. اور اگر اس بیٹھے کو میرے جیسے لوگ تو کم از کم اپریشیٹ کریں گے کہ آپ میں ہاتھ میں منجن بیچنے کو کچھ نہیں ہے, یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود دی اپوزیشن. مزمل واٹ ڈو یو تھنک اس کا سیاسی فائدہ ہے؟ لوگ سمجھیں گے, وہ کہیں گے جناب یہ تو ہم نے آج تک پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, نہ خان صاحب کے دور میں, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر میں یاد کروں تو ایون نواز شریف صاحب کے بھی دور میں ایسا کوئی خیر انسیڈنٹ بھی نہیں ہوا. یہ بھی آپ کی قسمت ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ایسا موقع مل جائے ویئر یو کین ایکچولی پلے اے رول. اگر نواز شریف صاحب کا 2013 سے 18 کا بھی آپ وہ ٹینیور اٹھا کے دیکھیں, کوئی ایسی کوئی بڑی, سوائے سی پیک کے میرے خیال میں اس کے علاوہ اور تو کوئی انٹرنیشنلی کوئی بہت بڑا ایسا انسیڈنٹ نہیں تھا جس میں پاکستان اتنا سینٹرل جو ہے وہ کردار ادا کر سکے. نہیں, اس میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ پاکستان کا انٹرنیشنلی جو رول رہا ہے پہلے, وہ جنگوں میں سپورٹ کرنے کا رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جنگ بندی میں سپورٹ کی جا رہی ہے, بیکاز افغان وار کا اگر رول دیکھیں تو ہم نے مجاہدین کو ٹرین کیا, اس میں یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس میں بھی کرٹیسزم ہم پر یہ تھا کہ ہم جنگ میں حصہ ڈال رہے ہیں اور اس کا بلو بیک ہمیں فیس کرنا پڑے گا. ہم نے کیا بھی, مجاہدین کی وجہ سے جب فال بیک آیا تو یہاں پر کلیشنکوف بھی آئی, یہاں او پی ایم بھی آئی, اور اس کے ساتھ ساتھ وار آن ٹیرر میں جو ہمارا رول تھا وہ بھی اس سے کمپیئر نہیں ہو سکتا, بیکاز دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ اے اسٹیٹ وچ واز اسٹرگلنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا گرے لسٹ آف FATF is being called as a global peacemaker. 3-4 سال کے عرصے میں اتنا بڑا شفٹ شاید ہی کسی ملک میں ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ اس کا ایک گلوبل امیج اتنا بڑا تبدیلی جو اس میں آرکسٹریٹ ہوئی ہے. اور بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ بھی یہ بات کرتی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا, ہمیں اس سے کیا ملا, ہم نے صلح کروا دی, اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا. امیج بلڈنگ وہ ایکسرسائز ہے جس پہ ریاستیں اربوں ڈالر لگا کے اس کو ٹھیک کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی ٹورزم کو اٹریکٹ کرتا ہے, وہی انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے, سافٹ امیج کریٹ کرتا ہے, آپ کی لیبر باہر جاتی ہے. انڈیا نے جو شائننگ انڈیا کیمپین پہ اربوں ڈالر لگائے تھے, پاکستان کو فار فری وہ مل گیا, بیکاز ہمیں اس کے لیے کوئی ایکٹیو ایفرٹ نہیں کرنی پڑی, ہم نے صرف ڈپلومیٹک ایفرٹ کی ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ لوکل پالیٹکس میں کیا تبدیلی اس پہ آئے گی, دیکھیں PMLN ایز اے پارٹی تو اس کو کریڈٹ نہیں لے رہی ہے, کیونکہ پارٹی پالیٹکس ان کی تقریباً ہالٹ پہ ہے اور بند ہے. آپ کو پتہ ہے شہباز صاحب پارٹی میٹنگز نہیں کرتے, اور اس طرح کی ہم پارٹی کی موبلائزیشن بھی نہیں دیکھ رہے. تو شہباز صاحب کا پرسنل کریڈٹ جہاں تک ہے تو وہ تو ان کو ہر صورت دینا چاہیے, چاہے ان سے اختلاف بھی کیوں نہ ہو لوگوں کو, کیونکہ جس طرح کی ڈپلومیسی انہوں نے کی ہے, جس میں وہ اسٹرانگ مین ایٹیچیوڈ, وہ الفا میل جو ایڈیوسنکریسیز پہلے ہو رہی تھیں, وہ نہیں کی انہوں نے. اور یہی پریگمیٹزم ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ نے گلوبل سفیئر میں آپریٹ کرنا ہے تو وہاں اپنے بائسز گھر چھوڑ کے جائیں. وہاں ہر کسی کو یہ دکھانے کی کوشش نہ کریں کہ مجھ سے زیادہ طاقتور آدمی کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ اس سے صرف ٹک ٹاک پہ ریل اچھی آ جاتی ہے لیکن ملک کو نقصان ہو جاتا ہے. ہم نے وہی ہوتے ہوئے دیکھا نا جب ایران جا کر خان صاحب نے یہ بول دیا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ ایران میں دہشت گردی پاکستان سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہہ دیا کہ اگر انڈیا سے دوستی ہو جائے تو اپنے نیوک ختم کر لو. اس کے علاوہ مہاتیر محمد والی کانفرنس میں کیا ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے, MBS کا ایپیسوڈ ان کے ایئر کرافٹ میں کیا ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ٹرکش ڈرام میں دکھا کے یہاں پر آپ نے ایک امیج یہ دیا کہ ہم وی آر موونگ اوے فرام سعودی عربیہ, اینڈ دیٹ ہیڈ اے بلو بیک. جس طرح سے ہمیں کرٹیسزم فیس کرنا پڑا بڑی کنٹروورسی وہ بھی, اور جس طرح سے بشرا صاحبہ نے پبلک میں آ کر یہ بول دیا کہ یہ کس کو اٹھا کر لے آئے ہو, اٹ اینگرڈ دا رائل فیملی, بیکاز وہ پبلک اسکروٹنی یا میڈیا ٹرائل برداشت کرنے والے لوگ نہیں ہیں, نہ وہ ڈیموکریسی ہے. تو میں نے تو سب سے بڑا شکر اس موقع پہ یہ کیا کہ تھینکس الاٹ کہ اس سٹیج کے اوپر ایسے لوگ تھے جنہوں نے نیشنل انٹرسٹ کا بھی تھوڑا بہت سوچ لیا,
نہ صرف اپنے اسٹرانگ مین امیج کا. تو جو نیریٹو ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس کو بہت بڑا ڈنٹ ضرور پہنچا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور نہ میں اتنا شائع ہوں کہ میں یہ مانوں نا اس بات کو, کیونکہ انہوں نے بتایا یہ تھا کہ ان لوگوں کے بچوں سے کچھ نیریٹو کو بے شک ڈنٹ پڑا ہے, لیکن مائی کوشچن جو یہاں سے عمران صاحب سے سٹارٹ ہوا تھا کہ اگر آج ایک پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے وہ اس ساری چیز کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرے گا یا اپنا فیصلہ تبدیل کرے گا, یار نہیں یہ زیادہ بہتر ہے میں ان کو ووٹ کروں, نہیں اس پہ مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے. کیا پڑتا سوری اس سے فرق بھی کیا پڑتا اسٹل مطلب آپ کے نمبر گیم میں تو فرق تو پڑتا ہے, ہر پولیٹیشن نمبر گیم کے اوپر تو جاتا ہے, لیکن دیکھیں نا ڈیموکریسی کے بہت زیادہ شدائی نہیں, لیکن کون فرق نہیں پڑتا, فرق نہیں. پہلے میں بتاتا نہیں ہوں وہ عمران بھائی آپ کو کہہ رہے ہیں, وہ اس عمران بھائی کو نہیں کہہ رہے. لیکن کہا یہ میں صرف کنکلوڈ کر بتاتا لوں, ہوں. کہا صرف یہ گیا تھا کہ ان کے تو بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا, یہ پبلک میں نہیں نکل پائیں گے, یہ آئسولیٹڈ ہیں, کوئی ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, اچھا اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں اس لیے وہ میرے ساتھ ہیں. تو جو ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ تو یہ ہے کہ شہباز صاحب کو ایریل سلوٹ پڑ رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم فون کر رہے ہیں, جنگ بند ہو رہی ہے, اور یہ صرف مذاق نہیں ہے, اٹ از سیونگ تھاؤزنڈز آف لائیوز ان ایران. ایران کی جتنی لیڈرشپ اس وقت حیات ہے نا تو اسپیڈ ڈائل پہ نمبر ہوں گے وہ بھی, اور پاکستان کی جو ایفرٹ ہے اس کی وجہ سے ایران کی ساری سویلین قیادت جو ہے اٹ از اسٹل الائیو, بیکاز یہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے کہ ہم نے انٹیلیجنس پرووائڈ کر کے یہ کہا کہ ان لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کرو گے تو پھر مذاکرات کسی سے کرنے والا آپ کے پیچھے کوئی آپشن نہیں ہوگی. سو وی ہیو ڈن اے ہیوج جاب, اس کو کسی بھی سیاسی جو تفریق ہے اس سے بالا تر ہو کے دیکھنا چاہیے, اینڈ اٹ ہیز سرٹنلی گیون سم بوسٹ ٹو دا گورنمنٹ.